بے شک ماں باپ کسی بھی انسان کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، مگر کسی ایک کے کھو جانے پر سوشل سیکیورٹی محکمہ اس ورکر کی کفن دفن کی مد میں کیا مدد کرتا ہے یا اس کو کیا گرانٹ دیتا ہے، میں اس ویڈیو میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلا ڈاکومنٹس جو آپ کو اپنے پیپرز میں لگانا ہوگا وہ ہوگا ورکر کا اٹیسٹڈ آئی ڈی کارڈ کاپی جو کہ فیکٹری سے تصدیق شدہ ہو۔ اس کے بعد جو ڈاکومنٹ اٹیچ ہوگا وہ ہوگا سوشل سیکیورٹی کارڈ کی کاپی فیکٹری سے تصدیق شدہ، کیونکہ سوشل سیکیورٹی سے کیس کلیم کر رہے ہیں، اس لیے سوشل سیکیورٹی کارڈ کی کاپی لگی ہونی چاہیے کاغذات میں۔ اس کے بعد جو ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا ہوگا وہ ہوگا ہاسپٹل کی طرف سے ملا ہوا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، وہ چاہے ہاتھ سے بنا ہو یا کمپیوٹرائز ہو، لیکن ہاسپٹل کی طرف سے جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اٹیچ کرنے کے بعد آپ کو ہاسپٹل جو بھی ہوگا اسی کی ڈسچارج سلپ بھی اپنے ڈاکومنٹس میں لگانی ہوگی، جو کہ واضح طور پہ ایک پروف ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہی انتقال کرے ہیں۔ ہاسپٹل کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بیس پر آپ کو نادرا کی طرف سے یا میونسپل کمیٹی کی طرف سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کروانا ہوگا، اور اس پہ فیکٹری کی تصدیق لازمی نہیں ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے۔ ان ڈاکومنٹس کے بعد جو اگلا ڈاکومنٹس آپ کو اپنے ڈاکومنٹس میں لگانا ہوگا فائل تیار کرتے ہوئے وہ ہوگا اپلیکیشن فارم، جس میں ورکر کا نام، فوت شدہ کا نام اور اسی طرح فیکٹری کی ڈیٹیل اور ورکر کے سائن انگوٹھا، فیکٹری کی تصدیق وغیرہ یہ ساری اس فارم میں ہوگی۔ اپلیکیشن فارم لگانے کے بعد آپ کو B2A فارم فل کروانا ہوگا فیکٹری سے اور اپنے کاغذات میں اٹیچ کرنا ہوگا۔ B2A فارم کا بیسیکلی مقصد جو ہوتا ہے وہ ڈیز اپنا کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، محکمے والے ڈیز دیکھتے ہیں اس میں سے کہ ملازم جو رہا ہے اس کے پچھلے 6 ماہ میں کتنے دنوں کی کنٹریبیوشن ان کے پاس آئی۔ انہی ڈاکومنٹ میں ورکر کی حاضری شیٹ بھی لگانا منسلک کرنا ضروری ہوگی، جس سے کہ وہ ڈیتھ کی ڈیٹ اور پریزنٹ اور ایبسنٹ کو کاؤنٹ کریں گے، ٹیلی کریں گے کہ کس ڈیٹ کو ڈیتھ ہوئی ہے اور آیا کہ ورکر اس ڈیٹ کو ڈیوٹی پر تھا یا نہیں تھا۔ یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو کہ پوری کرنا ضروری ہوتی ہے۔ یہ سبھی ڈاکومنٹس تیار کرنے کے بعد آپ کو پیسی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی پلے اسٹور سے، یا آپ اگر iOS یوز کرتے ہیں تو ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہوگا۔ آن لائن کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، جیسا کہ یہ ایپ اوپن کی اور میں نے آگے اس کی لینگویج چینج کر دی انگلش میں۔ میں اب اس کی لینگویج میں اپنا ورکر کا آئی ڈی کارڈ لکھوں گا، جیسا کہ میں جس ورکر کا کیس کر رہا ہوں اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر میں لکھ رہا ہوں۔ لکھنے کے بعد اس کو لاگ ان کریں گے اور آگے آ جائے گا اس کی ڈیٹیل فل اپ، جیسے فون نمبر، بینک کی ڈیٹیلز اور اس کے علاوہ نیٹ ورک کی ڈیٹیل، چیک کے اوپر لکھا ہوا IBAN نمبر بھی لکھنا ہوگا، اور برانچ کوڈ پہلے بینک سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد برانچ کوڈ کی طرف آ جائیں گے، جیسا کہ میں برانچ کوڈ 5543 لکھ رہا ہوں جو کہ اس کا ریلیٹڈ تھا۔ اب یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر نہیں، اکاؤنٹ نمبر کی جگہ IBAN نمبر ڈالنا ہے جو کہ چیک کے اوپر پورا لکھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیسے آپ کے ٹرانسفر ہونے ہیں بینک اکاؤنٹ میں، اس لیے آپ کا IBAN نمبر دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ IBAN نمبر کے دینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ کے اندر پیسے آ جائیں۔ IBAN نمبر پٹ اپ کرنے کے بعد وہ آپ سے پروف کے لیے چیک کی تصویر مانگیں گے، جو کہ آپ کو موبائل سے ہی اپلوڈ کرنی ہوگی، جیسا کہ یہ میں آپ کے سامنے ابھی کرنے لگا ہوں۔ کیمرہ ٹھیک کر لوں ذرا۔ یہ ایسے بالکل آپ نے IBAN نمبر ذرا واضح ہو اس طرح سے اپنی کیس میں اپنے چیک کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، یہ ایک بیس بن جاتی ہے، آگے جتنے بھی کیسز آپ کریں گے ان میں دوبارہ آپ کو نہیں دینی۔ یہ جی کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جاتا ہے، اس میں اب آپ کے جو بھی ہے، جیسے میں فنرل گرانٹ کر رہا ہوں کفن دفن کے پیسے، تو میں اس پہ کلک کروں گا اور ڈیپینڈنٹ سلیکٹ کروں گا کیونکہ اس کے والد کی ڈیتھ تھی۔ یہ 3 ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں ہمیں، جو ہم نے اپلوڈ کرنے ہیں اور کیس کا نمبر اس سے دیکھ لینا ہے۔ سب سے پہلا ہے ڈیتھ گرانٹ فارم۔ ڈیتھ گرانٹ فارم جس کے اندر ڈیٹیل فل اپ ہوئی ہوتی ہے ساری، اٹیچ ہے پکچر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ میں ٹیک فوٹو میں جا کے اس کی پکچر لے رہا ہوں اور اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ اپلوڈ کر دینی ہے، تھوڑی سی واضح ہو اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ اس کے بعد ایفیڈیوٹ ہے، ایفیڈیوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے کسی قسم کی پہلے کوئی گرانٹ وغیرہ نہیں لی ہے سوشل سیکیورٹی کے محکمے سے، اور اگر میں نے گرانٹ لی ہو تو سوشل سیکیورٹی کو پیسے واپس کرنے کا میں پابند ہوں۔ کچھ اس طرح کی تحریر وغیرہ اسٹامپ پیپر پہ ہوتی ہے، اگر آپ کو مل سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھی ہوئی ہے، ہاتھ سے لکھی، ہاتھ سے لکھ لیں یا کمپیوٹر سے لکھ لیں، آپ ایک ہی بات ہے، دونوں میں آپ کا کیس چل جائے گا۔ تیسرا ڈاکومنٹ جو آپ کو اپلوڈ کرنا ہے وہ ادر ڈاکومنٹ میں آپ ڈیتھ گرانٹ فارم، سرٹیفکیٹ جو بھی ہے، فارم ہم کر چکے ہیں، سرٹیفکیٹ جیسے میں اپلوڈ کر سکتا ہوں، یا میں B2A فارم بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں،
یہ تینوں ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دینے کے بعد آپ نے اس کو آن لائن کر دینا ہے. یہ نمبر شو ہو گیا ہے. اب یہی نمبر کو آپ نے کاپی کرنا ہے یہاں پر, اور کاپی کرنے کے بعد ڈاکومنٹس کی بیک سائڈ پہ اس کا پرنٹ لگا دیں یا ہاتھ سے لکھ. آخر میں یہ چیک لسٹ اٹیچ ہے, کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آن لائن نمبر کو مینشن کرنے کے بعد آپ نے اپنے ریجنل آفس, پیسی کے ریجنل آفس جہاں پہ آپ کے کارڈز کی, آپ کی فیکٹری کی رجسٹریشن ہے, کارڈز بنتے ہیں, وہاں پہ لے جانا ہے. جا کر نمائندے کو اپنے کاغذات جمع کروانے ہیں, اس کو آن لائن نمبر بتانا ہے, اور آن لائن نمبر بتانے کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹ چیک کرے گا اور ان کو رکھ لے گا. کیس سبمٹ کروانے کے بعد پیسی آفیسرز آپ کے کیس کا آڈٹ کریں گے, اور اوریجنل ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھنے کے بعد, آڈٹ کرنے کے بعد جو کنٹریبیوشن جمع ہو رہی ہوتی ہے آپ کی, جیسے آج کل 37,000 روپے پہ ہو رہی ہے, اسی کنٹریبیوشن کا 75% کفن دفن کی مد میں والدی یا والدہ کے انتقال پر رجسٹرڈ ورکر کو اس کے آئی بین نمبر کے تھرو اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو.